علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے تمام وفاقی اور صوبائی سرکاری ملازمین کے لیے اہم ترین ویڈیو ہے۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ پلاننگ کر رہے ہیں تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ نہیں کیا تو آپ کو کب ریٹائرمنٹ لینی چاہیے۔ 30 سال اگر آپ کی سروس ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو لاکھوں کا نقصان ہے۔ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اور ایک اور اہم ترین کلیریفیکیشن ہے جو فنانس ڈویژن کی طرف سے آئی ہے۔ جی دیکھیں، پینشن اینڈ کمیوٹ کیلکولیشن فارمولا جو ہے اس وقت وفاق میں ہے جی، گراس پینشن نکالنے کا۔ پہلے گراس پینشن نکلتی ہے، اس کے اوپر پھر نیٹ پینشن اور کمیوٹ بنتا ہے۔ تو وفاق میں گراس پینشن کا فارمولا یہاں پہ جو رننگ بیسک ہوتی تھی، یہاں پہ ایوریج آف 24 منتھ ہے۔ پنجاب میں ایوریج آف 36 منتھ ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر پے اسکیل ریوائز بھی ہوتے ہیں تو اگر اس کے بعد آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک فل بینیفٹ تب ملے گا، وفاق میں آپ 24 ماہ بعد ریٹائرمنٹ لیں گے پے اسکیل ریوائز ہونے کے بعد، اور پنجاب میں پے اسکیل ریوائز ہونے کے 36 ماہ بعد اگر آپ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو فل بینیفٹ آپ کو تب ملے گا۔ جتنا پہلے ریٹائرمنٹ لیں گے اتنا نقصان ہے۔ اچھا، ایک تو یہ کیلکولیشن کا فارمولا۔ دوسرا یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جی کہ میکسیمم 30 ایئرس۔ اس کا مطلب ہے 30 سال سے زیادہ اگر آپ کی سروس ہے تو آپ کو اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے۔ میکسیمم 30 ہی لکھے جائیں گے۔ اگر آپ نے 35 سال سروس کی، 40 کی، تو یہاں پہ 30 ہی لکھے جائیں گے۔ ہاں، اگر 30 سے کم کیا آپ نے 25 کے بعد، کیونکہ وفاق میں تو ریٹائرمنٹ لے سکتے ہیں، 55 سال کی شرط نہیں ہے، تو اگر آپ 25 سال بعد آپ نے ریٹائرمنٹ لی تو یہاں پہ 30 کی جگہ پہ 25 لکھا جائے گا، 26 27 جو بھی ہے۔ ہاں، 30 سے کم ہے تو وہ لکھی جائے گی، 30 سے زیادہ ہے تو 30 لکھی جائے گی، باقی آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے باوجود یہ جرمانے لگا دیے گئے وفاق میں بھی اور صوبوں میں بھی۔ وفاق میں کتنا جرمانہ ہے جی؟ اگر آپ 60 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو 3% سے لے کے 20% تک، یہ 10 ستمبر 2024 کے بعد جو ریٹائرمنٹ لیں گی ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی یہ اہم ترین کلیریفیکیشن آئی ہے، یہ آپ کے ساتھ اس کی پوری وضاحت دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح پنجاب میں کیونکہ 55 سال عمر شرط ہے 25 سال سروس کے ساتھ، تو اس لیے انہوں نے 55 سال کے بعد کے یہ جرمانے لکھے ہیں کہ 55 سال کے پہ اگر آپ لیں گے تو 10% جرمانہ ہے، 56 سال پہ 8%، 57 سال پہ 6%، اسی طرح کم ہوتا جائے گا۔ اور اگر صرف آپ 1 سال پہلے بھی ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو 2% جرمانہ دینا پڑے گا۔ اچھا، اسی طرح یہ سندھ میں بھی نوٹیفیکیشن آیا تھا، لیکن سندھ کا یہ نوٹیفیکیشن فی الحال معطل ہے، وڈرا نہیں کیا، سسپینڈ کیا گیا ہے۔ یہ دونوں نوٹیفیکیشن جو آ گئے ہیں، اس کا مطلب ہے آج کل اگر کوئی سندھ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہے تو اس کے اوپر یہ جرمانے نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں بلوچستان کا بھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ یہ جو کلیریفیکیشن آئی تھی، اس میں یہ دیکھیں، یہ 3 جنوری 2025 یہ ایک وضاحت مانگی گئی تھی فنانس ڈویژن سے کہ جی آپ کلیریفیکیشن دیں اس کے بارے میں کہ یہ جو 3% جرمانہ ہے، 3 سے لے کے 20%، جو ایل پی آر پہ ہیں، جو لیو انکیشمنٹ پہ ہیں، ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا کہ نہیں؟ تو اس کا کہا گیا جی نہیں، ان کے اوپر تو اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پھر یہ سوال ایک اور تھا، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو نئے بھرتی ہونے والے ہیں، یہ دیکھیں whether the said OM is applicable to the existing employee or will be applicable to or will these be applicable are new entrant only، کہ جو نئے بھرتی ہوں گے صرف ان کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو اس وقت ملازمین ہیں ان کے اوپر ہے۔ ہاں، یہ جو نوٹیفیکیشن 10 ستمبر کو جاری ہوا تھا، 10 ستمبر 2024 کو، اس سے پہلے جو ایل پی آر پہ ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ایل پی آر پہ ہوں گے یا جس کے بعد ریٹائرمنٹ لیں گے ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا۔ یہاں بھی ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا گیا کہ جی 3% جو آپ جرمانہ لگا رہے ہیں، یہ آپ جو 30 سال سروس کے بعد جو ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں ان کے اوپر بھی لگا رہے ہیں، جبکہ پہلے ہی 30 سال کے اوپر جو سروس کی جاتی ہے اس کا کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا۔ تو یہاں پہ ڈبل آپ لاس کر رہے ہیں، ڈبل جو فنانشیل لاس ہے یہ ہو رہا ہے ریٹائرمنٹ لینے والے پہ۔ تو انہوں نے ایک سجیشن دی تھی کہ یا تو either the service benefit for the pension may be extend to the actual length of service beyond the 30 years، یعنی کہ اگر آپ 30 سال کے اوپر جو سروس کرتا ہے، 35 36 37، تو وہ فارمولے میں بھی، اس فارمولے میں، یہ جو فارمولہ ہے
بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ تھا کہ یہاں پہ 30 پھر نہ لکھیں، جب آپ نے جرمانہ لگانا ہے تو جتنے سال سروس کی ہوئی ہے وہ لکھیں، وہ پھر وہاں سے کور ہو جائے گا، یا آپ 30 سال سے جن کی کم سروس ہے ان کے اوپر یہ جرمانہ لگائیں۔ آپ نے دونوں کر دیے کہ 30 سال سے اوپر جس کا جتنی سروس ہے اس کا بینیفٹ بھی نہیں دے رہے، اور 30 سال کے بعد جو ریٹائرمنٹ لے رہا ہے 60 سال سے پہلے اس کے اوپر بھی آپ جرمانہ لگا رہے ہیں، جبکہ وفاق میں یہ 30 سال ہے، اور پنجاب اور سندھ میں تو یہ 55 سال اگر آپ کی ایج ہے اور سروس بھلے جتنی بھی ہے تو تب بھی یہ جرمانہ ہے۔ تو وفاق میں بھی اسی طرح ہے، یہ جو یہ فارمولہ یہاں پہ اس نوٹیفکیشن کے مطابق، تو اس کی جو وضاحت دی گئی فنانس ڈویژن نے، یہ دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ نوٹ کر لیا، بس یہ یہ نوٹڈ ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں دی، بس یہ کہا گیا کہ یہ نوٹڈ ہے، کیونکہ اس کی کوئی کلیریفیکیشن بنتی ہی نہیں ہے۔ اچھا آگے ہے جی، ویدر 3% ریڈکشن ریٹ شیل آلسو بی اپلائیبل ٹو سیول امپلائیز آفٹر کمپلیشن آف 30 ایئرس۔ تو وہی اوپر اتنی بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ کیا یہ جن کی 30 سال سروس ہوگی ان کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ تو جواب ہے یس۔ آگے ایک اور سوال یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ہاؤ 3% ڈیڈکشن ول بی اپلائیبل آن دا گراس پینشن، گراس پینشن پہ کیسے نکلے گی؟ تو اس میں میں نے ایک علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ گراس پینشن کیسے نکلے گی، وہ یہاں پہ بھی کلیئرٹی دی ہے۔ اچھا ایک ویدر دا سیٹ ڈیٹیکشن ول بی ریسٹور اور ناٹ آن کمپلیشن آف 60 ایئرس، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ آپ نے کہا جی جرمانہ لگے گا 60 سال سے پہلے، اگر 60 سال ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ریسٹور ہو جائے گی یہ جو جرمانہ آپ نے لگایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں ہوگی ریسٹور، 60 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ ریسٹور نہیں ہوگی۔ ریسٹور کیسے ہوگی؟ کہ جب گراس پینشن پہ کاٹ لی جائے گی۔ تو یہ جو نوٹ کیا گیا تھا اس کا کوئی جواب آنا چاہیے، اور یہ بالکل پوائنٹ ویلڈ تھا کہ میکسیمم سروس آپ 30 سال لیتے ہیں، اور 30 سال سے اوپر جتنی بھی سروس کی جاتی ہے اس کا بینیفٹ نہیں ملتا، تو اگر آپ نے یہ جرمانہ لگانا بھی ہے، اول تو یہ جرمانہ بنتا ہی نہیں ہے، کوالیفائنگ سروس 25 ایئر ہے، تو آپ نے 25 ایئرس کسی نے سروس کر لی ہے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، 55 سال عمر کی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن چلو آپ نے لگا دی۔ تو جس طرح یہاں پہ ایک یہ سوال تھا کہ جی پھر جن کی 30 سال سے کم سروس ہے ان کے اوپر جرمانہ لگائیں، 30 سال میکسیمم سروس ہے، یا پھر اگر آپ نے جرمانہ لگانا ہے تو 30 سال والی یہ میکسیمم سروس کو کنسیڈر نہ کریں، جتنی سروس ہو وہ لکھی جائے فارمولے میں۔ یہ جو فارمولہ ہے، اگر کسی نے 40 سال سروس کی ہے تو یہاں پہ 40 سال لکھا جائے، 45 کی ہے تو 45 لکھا جائے، 30 نہ لکھا جائے۔ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے جی۔ آپ کی کیا رائے؟ ریٹائرمنٹ کب لینی چاہیے؟ اگر آپ کو مجبوری نہیں ہے تو یہ جو کٹ لگنے تھے لگ چکے ہیں، 60 سال تک سروس کرتے رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے اس سے پہلے لینی ہے تو پھر کم از کم 30 سال سروس لازمی کریں، کیونکہ 30 سے پہلے کریں گے تو آپ کے اوپر 2 کٹ لگیں گے، بلکہ 3 لگیں گے۔ پھر ایک 30 سے نیچے جو یہ یہاں پہ فارمولے میں بھی اگر آپ نے 27 سال لکھے وہ لکھا جائے گا، دوسرا لیو ان کیشمنٹ بھی نہیں ملے گی وفاق میں، اور تیسری پھر یہ ریڈکشن بھی۔ تو اگر آپ نے ریٹائرمنٹ لینی ہے تو کم از کم 30 سال تو لازمی کریں۔ 30 سال کے بعد کم تھوڑا سا بینیفٹ جو مل جائے گا آپ کو، لیو ان کیشمنٹ کا بھی مل جائے گا، اور یہاں پہ فارمولے میں 30 لکھا جائے گا، 30 سے کم ہے تو وہ لکھا جائے گا، اس میں بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ تو اس لیے کم از کم 30 سال سروس تو لازمی کریں، اگر مجبوری نہیں ہے تو 60 سال تک کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔